انسان کی تخلیق کا مقصد یعنی پیدائش کا مقصد ایک آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس دنیا میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر امتحانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی بیماری سے، کبھی جان مال پھل کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف اور ڈر سے، کبھی نت نئے آفات اور بلیات سے آزماتا رہتا ہے۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے، امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پریشان کیا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے اموال اولاد کا ختم کیا جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، ان کے فرزند کا قربان کیا جانا، متعدد انبیاء کرام کا شہید کیا جانا، یہ سب صبر کی مثالیں ہیں، آزمائشوں کی مثالیں ہیں۔ یہ آزمائشیں اور یہ امتحانات تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اذیت میں مبتلا ہو تو وہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرے، بے صبری کا قطعاً مظاہرہ نہ کرے، تقدیر الہی پر خوش ہونے کی کوشش کرے۔ یہی تعلیم پیغمبران اعظام کی تھی اور ان کے متبعین کی بھی تھی، ان کا بھی طریقہ زندگی یہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ارشاد فرمایا، تم لوگ مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور فراوانی میں، خوشحالی میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور تقدیر الہی پر خوش رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو، اور کما قال۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح امیری کی حالت میں ہو یا غریبی کی حالت میں ہو، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں کہ میرے لیے امیری بہتر ہے یا غریبی بہتر ہے۔ تو رب العزت ہمیں جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ مسلمان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کے لیے اس کا ہر حال ثواب اور اجر کمانے کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اگر اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، صبر کرنا بھی ثواب اور اجر پانے کا ذریعہ، اور اگر اسے فراوانی نصیب ہو تو اس پر شکر الہی بجا لائے، شکر الہی بجا لانا یہ بھی ثواب اور اجر پانے کا ذریعہ ہے۔ بزرگان دین نے اور مقربان بارگاہ الہی نے صبر کر کے اپنے متبعین کو کیا خوب درس دیا ہے، کیا خوب میسیج دیا ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر مصیبت میں، مشقت میں صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنے کا مزاج بنائیں۔
یہ صبر کے نتائج اخروی تو بہتر ہوتے ہی ہیں، صبر کرنے کے نتائج اور ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں اور بہت ہی نفع بخش ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عکاش مسروق رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو عکاشہ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور پارسا شخص جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغ، کتا اور ایک گدھا تھا۔ مرغ تو ان لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، گدھا سے وہ پانی لادا کرتا تھا، اور کتا ان لوگوں کی نگرانی اور پہرہ داری کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لومڑی آئی اور مرغ کو اٹھا کر لے گیا۔ گھر والے بڑے غمگین ہوئے، مگر اس پارسا اور نیک شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بہتری ہو۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ چاک کر ڈالا، گدھے کو مار ڈالا۔ گھر والے پھر غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، لیکن اس پارسا شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کتا بھی مر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان لوگوں نے صبح کی تو معلوم یہ ہوا کہ آس پاس کے سارے لوگوں کو ظالموں نے گرفتار کر لیا ہے اور صرف یہی لوگ محفوظ ہیں قید سے، گرفتاری سے۔ حضرت سیدنا مسروق فرماتے ہیں کہ اور لوگ جانوروں کی بولی کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے، مگر یہ لوگ جانوروں کے نہ ہونے کی وجہ سے قید سے بچ گئے۔ پس تقدیر الہی کے مطابق بہتری ان کے لیے ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا مزاج انسان کو بنانا چاہیے۔ حضرت خانقاہ عالیہ رشیدیہ کے عظیم سجادہ نشین آٹھویں بحر الاسرار قاسم الانوار قطب العرفاء والارشاد حضرت شاہ محمد عبدالعلیم عاصی غازی پوری قدس سرہ العزیز کی شادی غازی پور ہوئی تھی۔ اولاد تو پیدا ہوئی مگر زندہ نہ رہ سکی۔ آپ کی بڑی صاحبزادی جنت بی بی کا انتقال جوانی کی حالت میں اس حال میں ہوا کہ آپ نے 6 سالہ بچی چھوڑی تھی۔ سرکار عاصی قدس سرہ العزیز نے اپنی نواسی کا نکاح اپنے ماموزاد بھائی کے صاحبزادے سے کرایا تھا۔ بہان بارہ شریف کے آستانے میں آپ کی نواسی کا شوہر تعاون کی عارضہ لاحق ہونے کے سبب سے انتقال کر گیا۔ آپ آستانہ ہی میں تشریف فرما تھے، جیسی خبر پہنچی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، ایک تو جوانی کی حالت میں بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر نواسی کو پالا پوسا، اور پھر نواسی کی جوانی کی حالت میں ہی ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ غم اور رنج نے گھیرے ڈال کر رکھے ہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، مگر اس کے باوجود سرکار عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے ناشکری کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر نماز کی نیت آپ نے باندھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے پیر نے مجھے اپنا سا بنا لیا۔ آج لا علمی، کم علمی یا بے صبری کی وجہ سے بعض علاقوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے رونے پر بے پناہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں، کپڑے پھاڑتی ہیں، نازیبا کلمات نکالتی ہیں، اور بعض عورتوں کو تو یہاں تک تبصرہ کرتے ہوئے پایا گیا ہے کہ فلاں عورت نے اپنے شوہر کے انتقال پر رویا بھی نہیں، جبکہ شوہر کے انتقال پر یا باپ کے انتقال پر یا ماں کے انتقال پر چیخنا، چلانا، سینہ کوٹنا، نازیبا کلمات نکالنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر معاذ اللہ میت نے رونے کی وصیت کی ہو یا میت نے
رونے کی رسم میں بد کو جاری کیا ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت کو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان المیت لیعذب فی اہلی علیہ او کما قال، کہ بے شک میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ بلا رونا، چیخنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، سینہ پیٹنا، نازیبہ کلمات نکالنا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں چیز اگر میت کی طرف سے نہ پائی گئی ہو، نہ میت نے رونے کی وصیت کی ہو، نہ اپنی زندگی میں انہوں نے رونے کی، چیخنے چلانے کی رسم بد کو جاری کیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں میت کو کوئی عذاب تو نہیں ہوگا، البتہ رونے والے کو ضرور عذاب ہوگا۔ تو یہ تبصرہ کرنا کہ فلاں نے نہ رویا نہ چیخا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بھی ایسا نہیں ہے کہ رونا یہ کوئی کار ثواب ہو یا کوئی اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہو۔ علم بہت ضروری ہے، علم دین کی برکتیں ہیں۔ علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی بہت ساری پریشانیوں میں خواہ مخواہ گھر جاتا ہے۔ جیسے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ عدت بیوی کی 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ اس حالت میں ہے جبکہ بیوی کو حمل نہ ہو۔ اگر بیوی کو حمل ہے اور انتقال کے فوراً بعد بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، اس کے لیے زیب و زینت بچہ جننے کے بعد جائز ہے، کیونکہ عدت سے وہ فارغ ہو چکی ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کی گفتگو کو بغور سنیں۔ لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے۔